اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے، سنہری کرنیں، عبدالمالک مجاہد۔ امانت داری کی انوکھی مثال۔ ان کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصے سے بطور پہرے دار کام کر رہے تھے۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک، مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لائے۔ مالک نے ایک انار توڑا، اس کو چکھا تو سخت کھٹا تھا۔ دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے؟ مبارک نے عرض کی، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ کہنے لگا، مبارک، تم نے کیوں نہیں کھائے؟ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا۔ مبارک کے تقویٰ اور امانت داری پر مہمان بھی ششدر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو، اور امت محمدیہ کے لوگ تقویٰ اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہان کو منور کیا۔ دنیا آج ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ داستان ایک ایمان فروش کی۔ اس واقعے کے راوی امام قرطبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مصر کی کسی مسجد میں ایک آدمی ایک لمبی مدت سے مؤذن کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ لوگ اس کے تقویٰ اور طہارت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کے چہرے سے اطاعت و بندگی کی نورانیت ٹپکتی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں اونچا سا مینار تھا۔ وہ 5 وقت اس مینار پر چڑھتا اور بلند آواز سے اذان کہتا۔ اس کی خوبصورت اور بلند آواز چہارسو پھیل جاتی۔ ایک دن اذان دینے کے لیے وہ مینار پر چڑھا تو اچانک اس نے نیچے دیکھا۔ ایک عیسائی کا گھرانہ اس مسجد کا ہمسایہ تھا۔ مینار سے صحن صاف نظر آتا تھا۔ اس نے صحن میں دیکھا، نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ وہ اذان چھوڑ کر نیچے اترا
اور سیدھا اس عیسائی کے دروازے پر چلا گیا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مؤذن نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھی تو دل پر قابو نہیں رہا، میں تمہیں ہر حال میں اپنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہاری محبت کا جواب اس بات میں دیتی ہوں، مگر یہاں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ مؤذن بولا، بتاؤ، میں ہر رکاوٹ دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، میرا باپ تم سے میری شادی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی۔ مؤذن نے کہا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لڑکی نے کہا، اس کا حل ایک ہی ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ مؤذن، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہارے لیے ہر مذہب اختیار کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اگر ایسی صورت ہے تو پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اور پھر وہ بدبخت مرتد ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کی شادی کی تقریب منعقد ہو گئی۔ وہ بڑا خوش تھا کہ اس کی مراد مل گئی۔ اب اس کو اپنی محبوبہ سے علیحدگی میں ملنا تھا۔ ادھر اللہ کا فیصلہ بھی آ چکا تھا۔ وہ بدبخت کسی کام سے چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ، کہ اس کو محبوبہ بھی نہ ملی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ مجھے مالک ارض و سما سے شرم آتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بہت باغیرت تھا، یعنی غیرت والا تھا۔ اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی، چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا، تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار ہے۔ امیر المؤمنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ اے میرے بزرگ و برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں؟ پھر لونڈی سے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی میرے پاس نہ آئے۔ عنقریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ 2 ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ ہم اپنی فلاں لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا، امیر المومنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ہبہ اور عطیے کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور رکھیں۔ اللہ کی قسم، جب میری نظر پہلی بار اس پر پڑی تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا۔
اب اگر میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کروایا ہے اس کو واپس لے لوں۔ یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے اپنی پیشکش کو دوبارہ دہرایا مگر مؤذن نے قطعی انکار کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک اس واقعے سے بڑا متعجب ہوئے اور کئی بار اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر بھی کیا۔ اگلی کہانی، ایک غیرت والا شوہر۔ وہ مکمل پردے کے عالم میں قاضی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ مقدمے کی نوعیت بڑی عجیب تھی کہ میرے خاوند کے ذمے مہر کی رقم 500 دینار واجب الادا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، لہٰذا مجھے مہر کی رقم دلوائی جائے۔ قاضی نے خاوند سے پوچھا تو اس نے اس دعوے کا انکار کیا کہ اس کے ذمے عورت کی کوئی رقم نہیں ہے۔ عدالت نے گواہ طلب کیے۔ خاتون نے چند گواہوں کو پیش کیا۔ گواہوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی عورت ہے جس کی گواہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لہٰذا عورت سے کہا جائے کہ وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ ہم اس کی شناخت کر سکیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ عورت گواہوں کے سامنے چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ وہ شناخت کر سکے۔ ادھر عورت تذبذب کا شکار تھی کہ گواہوں کے سامنے نقاب اتارے یا نہ اتارے۔ گواہ اپنے موقف پر مصر تھے۔ اچانک اس کے خاوند نے غیرت میں آ کر کہا، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم شخص میری بیوی کا چہرہ دیکھے، لہٰذا گواہوں کو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مہر واقعی میرے ذمے ہے۔ عدالت ابھی فیصلہ دینے ہی والی تھی کہ وہ عورت بھی بول اٹھی، محترم، اگر میرا شوہر کسی کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا مقدمے کو خارج کر دیں۔ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا۔ میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ اگلی کہانی، بنت احمد کا سوال، امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر والوں سے امام شافعی رحمہ اللہ کے علم و فضل اور تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام احمد رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے اور رات کا کھانا تناول فرما کر مہمانوں کے کمرے کا رخ کیا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی صاحبزادی نے صبح اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان، کیا یہ واقعی امام شافعی ہیں جن کے متعلق آپ ہمیں کثرت سے بتایا کرتے تھے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ صاحبزادی نے کہا، میں نے ان میں 3 ایسی باتیں دیکھی ہیں جن پر مجھے تعجب ہوا ہے۔ امام احمد نے پوچھا، کون سی ہیں؟ بیٹی نے کہا، پہلی یہ کہ جب ہم نے رات کا کھانا دسترخوان پر لگایا تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا۔ دوسری یہ کہ کھانا تناول فرما کر وہ مہمانوں کے کمرے میں تشریف لے گئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ رات کو نہ تو انہوں نے قیام کیا نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی۔ اور تیسری بات یہ کہ فجر کی نماز بغیر وضو ہمیں پڑھائی۔ پانی کا جو لوٹا ان کے وضو کے لیے رکھا تھا انہوں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بیٹی کی تنقید بھری گفتگو سنی تو امام شافعی رحمہ اللہ سے ان 3 امور سے متعلق استفسار چاہا۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے احمد، میں نے زیادہ کھانا اس لیے تناول کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کھانا حلال روزی سے ہے اور تم کریم بھی ہو، اور کریم کا کھانا علاج ہوتا ہے جبکہ بخیل کا کھانا مرض ہے، اور میں نے آسودہ ہونے کے لیے زیادہ کھانا نہیں کھایا بلکہ میرے زیادہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے سے اپنا علاج کروں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے قیام اللیل نہیں کیا، تو دراصل جب میں نے اپنا سر تکیے پر سونے کے لیے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میرے ذہن میں آئیں۔ میں نے ان پہ غور و فکر شروع کیا اور ان سے 72 یعنی 72 فقہی مسائل کا استنباط کیا جن سے مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے قیام اللیل کی فرصت نہ مل سکی، اور جہاں تک بغیر وضو تمہیں نماز پڑھانے کی بات ہے تو سنو، اللہ کی قسم میں پوری رات جاگتا رہا، نیند میری آنکھوں سے مکمل دور رہی اور تجدید وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عشاء کے وضو سے ہی تم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ تھی ائمہ سلف کی پاکیزہ زندگیوں کی ایک جھلک۔ اگلی کہانی، فرعون کے وزراء ان سے بہتر تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پر کامیابی پانے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دربان کو آواز دی، اس حروریہ عورت کو میرے پاس لاؤ۔ حروریہ اصل میں خوارج کا ایک فرقہ ہے جو کوفہ کے قریب مقام حرورہ کی طرف منسوب ہے۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں ان کا پہلا اجتماع ہوا۔ یہ فرقہ دین میں بے حد متشدد تھا، بعد میں یہ دین سے الگ ہو گیا تھا۔ جب وہ عورت حجاج کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حجاج نے اس سے پوچھا، تم ہی وہ عورت ہو جو کل تک عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لوگوں کو میرے اور میرے ساتھیوں کے قتل اور اموال لوٹنے پر ابھارا کرتی تھی؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، میں ایسا ہی کرتی تھی۔ عورت کا یہ جواب سنتے ہی حجاج غصے میں بھڑک اٹھا اور اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کہنے لگا، اس عورت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیروں نے کہا، اسے فوراً قتل کر دیں۔ جب عورت نے وزیروں کی یہ تجویز سنی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور حجاج اور اس کے وزراء کا مضحکہ اڑانے لگی۔ حجاج غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر اس نے عورت سے پوچھا، تمہاری ہنسی کی وجہ؟ عورت نے جواب دیا، میں دیکھ رہی ہوں کہ فرعون کے وزراء تمہارے ان وزیروں سے بہتر تھے۔ یہ سن کر حجاج اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوا جن پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ حجاج نے عورت سے پوچھا، وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا، جب فرعون نے اپنے وزیروں سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا، ارجہ واخاہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کا معاملہ کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ چھوڑیے تاکہ ان کے معاملے میں کسی خاطر خواہ نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ لیکن تمہارے یہ وزیر تمہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد میرے خون سے تمہاری تلوار کی دھار سرخ ہو جائے۔ اسی سے میں نے یہ سمجھا کہ تمہارے وزیر فرعون کے وزراء کے مقابلے میں احمق ہیں۔ عورت کی یہ گفتگو سننے کے بعد حجاج بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اسے عورت کی باتوں میں خاصا وزن نظر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے اور اسے درہم و دینار سے بھی نوازا جائے۔ اگلی کہانی، خاتون کا بروقت مشورہ۔ عبداللہ بن مصعب کا بیان ہے،
کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے حق مہر بہت زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عورتوں کا مہر 40 اوقیے سے زیادہ مت باندھا کرو، خواہ وہ عورت کسی بڑے سردار کی صاحبزادی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے مہر کی رقم اس سے زیادہ رکھی تو میں 40 اوقیے سے زائد رقم بیت المال کے حوالے کروں گا۔ ایک عورت نے یہ بات سنی تو ان کا راستہ روک لیا، کہنے لگی کہ آپ کون ہوتے ہیں 40 اوقیے مہر کی رقم مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20۔ خزانے کی مقدار 40 اوقیے سے کہیں زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کا استدلال صحیح ہے، اور عمر معاملے کو نہ سمجھ سکا۔ اے عمر، ہر آدمی تم سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کے وقت بعض اوقات شرعی حق مہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ عموماً 32 روپے ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ شریعت نے حق مہر کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، جیسا کہ اوپر والے واقعے میں بیان ہوا ہے۔ لڑکے کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے گا۔ اگر لڑکی یا اس کا باپ رضامند ہیں تو پھر محض چند درہم بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امام سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا مہر محض 3 درہم رکھا تھا۔ لیکن اگر لڑکا صاحب حیثیت ہے، کاروں کوٹھیوں کا مالک ہے، شادی کی رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں باہمی رضامندی سے جتنا بھی مہر مقرر کر دیا جائے درست ہوگا۔ تاہم لڑکی والوں کو زیادہ مہر پر اور لڑکے والوں کو کم مہر پر اصرار اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال لڑکی کا حق ہے اور اس کو اس کی ہم مرتبہ خواتین کے مثل زیادہ سے زیادہ مہر ملنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلی کہانی، وراثت کی تقسیم۔ خلیفہ مامون الرشید دربار خلافت میں اپنے وزراء، امراء اور علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عورت داخل ہوئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف دیجیے۔ خلیفہ نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے ترکے میں 600 دینار چھوڑے ہیں، اس میں سے مجھے محض 1 دینار ملا ہے۔ اب بتائیے، 600 دینار ورثے میں سے بہن کو صرف 1 دینار، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مامون الرشید نے چند لمحے غور کیا اور کہنے لگا کہ بی بی، تیرا حق تجھے مل چکا ہے، تمہارے حصے میں صرف 1 دینار ہی آتا ہے۔ سنو، تمہارے بھائی نے 2 بیٹیاں، ماں، بیوی، 12 بھائی اور 1 بہن جو تم ہو چھوڑی ہے۔ عورت بولی، بلا شبہ آپ نے درست کہا ہے۔ مامون کہنے لگا، اب سنو اس کی تقسیم کیسے ہے۔ 2 بیٹیوں کی وراثت کا حصہ 2 ثلث یعنی 400 دینار ہوا جو بیٹیوں کو ملا۔ ماں کو 6واں حصہ یعنی 100 دینار ملے، بیوی کو 8واں حصہ یعنی 75 دینار ملے۔ اب باقی 25 یعنی 25 دینار بچتے ہیں۔
12 بھائیوں کو 2 دینار ملے۔ اس طرح ان تمام کو 24 دینار یعنی 24 دینار دینے کے بعد 1 دینار بچتا ہے جو تمہیں وراثت میں ملا ہے۔ یہ جواب سن کر حاضرین مجلس مامون کی ذہانت اور فطانت پر حیران رہ گئے۔